بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 1 کا آج ہمارا آخری سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب غیر مفید کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کی 3 اقسام ہیں، اور گزشتہ 2 سے 3 اسباق میں ہم مرکب اضافی پر ہی فوکس کرتے رہے، اسی کی ڈیٹیل پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم مرکب بنائی اور مرکب منصرف کو پڑھیں گے۔ لیکن میں ایک چیز بتا دوں، جتنا زیادہ استعمال مرکب اضافی کا تھا، ان 2 کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے، بہت تھوڑا استعمال ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ استعمال ہے، اس لیے ہمیں یہ پڑھنا پڑے گا۔ ان دونوں کی ڈیٹیل پڑھنے سے پہلے نے ایک کانسیپٹ دیکھ لیجئے، بڑا آسان سا ہے۔ دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 چیزوں کے علیحدہ علیحدہ پرانے نام ہوتے ہیں نا، ان کو ملا کر ایک نئی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں۔ مثلا اسلام، یہ کسی ایک علیحدہ چیز کا نام تھا۔ آباد، یہ کسی علیحدہ چیز کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کرنا اسلام آباد ایک شہر کا نام رکھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ شخصیت کا نام تھا، اسم گرامی تھا۔ حذیفہ، یہ ایک علیحدہ صحابی رسول کا اسم گرامی تھا۔ ہم نے ان دونوں کو ملا کرنا ایک شخص کا نام رکھ دیا، مثلا میرا نام رکھ دیا۔ اور مثالیں دیکھیے، سفید، سفید کا مطلب ہوتا ہے وائٹ، پوش کا مطلب ہوتا ہے پہننا۔ اب ان دونوں کو ملا کرنا ہم نے غریب کا نام رکھ دیا سفید پوش، یعنی 2 الفاظ کو پکڑا، ان کو ملا کر ان کا مکسچر بنایا، مکسچر بنا کے کسی نئی چیز کا نام رکھ دیا۔ شتر، شتر کہتے ہیں اس کو اونٹ کو، مرغ کہتے ہیں پرندے کو۔ ان دونوں کے نام کو ملا کرنا ہم نے ایک نئی چیز کا، ایک نئے پرندے یا جانور جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا ہم نے نام رکھ دیا۔ خلاصہ یہ ہوا، یا اس کو دیکھ لیجئے، نور کہتے ہیں روشنی کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو۔ ان دونوں کو ملا کر ہم نے ایک خاتون، ایک بہن، بیٹی، بچی کا نام رکھ دیا، نور العین۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کبھی کبھی یوں کرتے ہیں کہ 2 اسم پکڑتے ہیں اور ان کو پکڑ کر مکس کرتے ہیں، مکس کر کے کسی نئی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو یہ پروسیس ہوتا ہے، اس طرح کا جو مرکب بنتا ہے نا، اسے مرکب منصرف کہتے ہیں۔ اس خلاصہ دوبارہ دیکھیے، 2 اسم پکڑتے ہیں، ان کو پکڑ کر اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے کسی نئی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو نیا نام بنتا ہے نا، اس کو مرکب منصرف کہتے ہیں۔ یہ سارے مرکب منصرف ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ابھی میرا کنسیپٹ کلیئر پورا نہیں ہوا، میں مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اگلی سلائیڈ پر دیکھیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب 2 پرانے اسموں کو ملا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ساتھ میں کسی اور حرف کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ان دونوں کو ملا کر ایک نیا اسم کریٹ کر لیتے ہیں، کچھ بھی ہمیں ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم 2 اسموں کو ملاتے ہیں، تیسرا بنانے لگتے ہیں نا، بناتے وقت ریسیپی میں ہمیں ایک ایکسٹرا ورڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں کا رزلٹ سیم آتا ہے، ایکسٹرا لفظ نظر نہیں آتا، لیکن پکاتے وقت، بناتے وقت، اس کی کریشن کے وقت، اس کی ایجاد کے وقت اگر ہم نے ورڈ یوز کیا ہو تو وہ مرکب منصرف، مرکب بنائی کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہماری غلطی ہے، یہ غلطی ہے، مرکب بنائی۔ اگر ہم نے کسی 2 الفاظ کو ملا کر ایک نیا لفظ بناتے وقت اگر ہم نے کسی حرف کا سہارا لیا ہو، کسی حرف کو یوز کیا ہو، تو وہ مرکب بنائی کہلاتا ہے۔ اور اگر 2 الفاظ کو ملا کر نیا لفظ بناتے وقت ہم نے کسی ایکسٹرا حرف اور کنیکٹر کو یوز نہ کیا ہو، تو اسے مرکب منصرف کہتے ہیں۔ آئیے اس کی پراپر تعریف اگلے پیج پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، مرکب بنائی، 2 اسما کو ملایا جاتا ہے، ملاتے وقت کسی حرف کا سہارا لیا جائے، ملاتے وقت اگر سہارا لیا جائے تو مرکب بنائی کہتے ہیں، جیسے احد عشرہ۔ اب یہ جو احد عشرہ ہے نا، یہ اپنی ایکچول پوزیشن میں تھا بناتے وقت، جب ہمارے پاس اس کے انگریڈینٹس آئے، اس کے اجزاء آئے، تو وہ تھے احدن، اور اس کے بعد تھا واو، عشرن، 3 الفاظ تھے۔ ملاتے وقت ہمارے پاس اس کے یہ اجزاء تھے، اور فائنل پروڈکٹ ہمارے پاس نکل کر یہ آئی۔ بس اس کو مرکب بنائی کیوں کہہ رہے ہیں
کہ اس کو بناتے وقت ہمارے پاس ہم نے ایک ایکسٹرا ورڈ کا یوز کیا تھا، اور اگر ایکسٹرا ورڈ کا یوز نہ کیا جائے، کسی حرف اور کنیکٹر کا استعمال نہ کیا جائے، تو اسے مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق پڑھا اور ان کی ڈیفینیشن پڑھی۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کون سے الفاظ مرکب بنائی ہوتے ہیں اور کون سے الفاظ مرکب منع صرف ہوتے ہیں۔ تو بہت آسان سی بات ہے، عربی زبان میں 11 سے لے کر 19 تک کی جو عربی گنتی ہے نا، وہ مرکب بنائی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی لفظ بھی مرکب بنائی نہیں بن سکتا، یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے نا وہ بڑا محدود سا ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ اس کا اعراب دیکھ لیجئے، یہ جو ٹوٹل 9 الفاظ ہیں، یعنی 11 12 13 14 15 16 17 18 19، ان میں سے صرف 12 کو چھوڑ کر باقی سب کے جو دونوں اجزاء ہوں گے نا ان پر زبر لگے گی۔ مثلا احد عشرہ، اب یہ ہمیشہ احدہ ہی رہے گا، احدو نہیں بنے گا۔ 11 میں جو احدہ آتا ہے یہ ہمیشہ احدہ ہی رہے گا، اس نے اپنی شیپ کو چینج نہیں کرنا۔ اثنا عشرہ، اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے، وہ آگے پڑھیں گے۔ ثلاثۃ عشرہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اربعۃ عشرہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ ان سب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرکب بنائی کا خلاصہ یہ ہوا، بناتے وقت ہم کسی حرف کا سہارا لیتے ہیں، اگرچہ فائنل پروڈکٹ میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اور اس کی تعداد بڑی محدود سی ہے۔ 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی کے الفاظ یہ لکھے ہوئے ہیں، صرف یہی مرکب بنائی ہیں، اور اس کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ دونوں اجزاء پر زبر لگانی ہے، فتح لگانی ہے۔ بس 12 کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ آئیے اب مرکب منع صرف کے بارے میں تھوڑی مزید تفصیل دیکھتے ہیں کہ جب دو اسماء کو ملایا جائے اور ملاتے وقت کسی حرف کا سہارا نہ لیا جائے، ان کو اٹیچ کرتے وقت کسی کنیکٹر کا سہارا نہ لیا جائے، تو ایسے بننے والے مرکب کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ اگزامپل میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، اسلام آباد۔ اعراب، اس کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب اس کی اگزامپل دیکھیے، مثلاً ہزارہ موت، جیسے ہمارے ہاں نا اسلام آباد ایک شہر کا نام رکھا گیا نا 2 چیزوں کو جوڑ کر، ایسے ہی ہزارہ موت یہ بھی 2 چیزوں کو جوڑ کر ایک شہر کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ اسی مناسبت سے جملہ دیا گیا ہے، خالد تاجر ہزارہ موت۔ یہ تاجر غلط ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں گرافکس والے، وہ بڑی محنت سے ہمارے لیے کام کرتے ہیں، تو پروف ریڈنگ کا ٹائم نہیں بچتا۔ تو بہرحال خالد تاجر ہزارہ موت، تو یہاں پر یہ جو ہزارہ موت ہے یہ مرکب منع صرف ہے۔ اب مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کے بارے میں ایک اہم پوائنٹ ذہن نشین کر لیجئے۔ کوئی بھی 2 اسم ملیں گے تو وہ اس وقت مرکب بنائی بن سکتے ہیں یا اس وقت وہ مرکب منع صرف بن سکتے ہیں جب ان 2 الفاظ کے درمیان مبتدا خبر والا تعلق نہ ہو، یا ان 2 الفاظ کے درمیان مضاف مضاف الیہ والا تعلق نہ ہو۔ یہ ریلیشن نہ ہو، پھر جا کر وہ یا تو مرکب بنائی بنے گا یا مرکب منع صرف بنے گا۔ اب مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کے بارے میں ایک آخری بات سمجھ لیجئے۔ جیسے مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک حصہ بنتا ہے۔ مثلا مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی وہ خبر بنتا ہے، کبھی وہ فاعل، کبھی مفعول، اور بھی کافی ساری چیزیں بنتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو مرکب بنائی اور مرکب منع صرف ہیں، چونکہ یہ بھی تو اسی کی بہنیں ہیں مرکب اضافی کی، دیکھیں یہ اسی کی بہنیں۔ جیسے مرکب اضافی کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، کبھی فاعل، کبھی مفعول، یعنی جملے کا حصہ بنتا ہے، ایسے ہی یہ مرکب بنائی اور مرکب منع صرف یہ بھی جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ مثلا کبھی فاعل بن جائیں گے، کبھی مفعول بن جائیں گے، کبھی مضاف الیہ بن جائیں گے، اکارڈنگ ٹو سچویشن کبھی کیا بنتے ہیں، کبھی کیا بنتے ہیں۔ لیکن ان میں اور مرکب اضافی میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ ان کا اعراب جو ہے نا فکس ہوتا ہے۔ مثلا اس کے دونوں اجزاء کا اعراب فکس ہے، اور اس کے پہلے
جزو کا اعراب بھی فکس ہے، دوسرے کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے کہ وہ ساکن و دل. تو مرکب اضافی اور اس کے اعراب میں فرق یہ ہے کہ اس کا دوسرے کا فکس ہوتا ہے، پہلے کو سوچ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ان کے تقریباً کہہ لیجئے دونوں اجزاء کا اعراب فکس ہوتا ہے. اور اگلا فرق ہم نے یہ پڑھا کہ مرکب بنائی اور مرکب بنا صرف تب بن سکتے ہیں جب ان کے درمیان مبتدا خبر والا ریلیشن نہ ہو یا مضاف مضاف الیہ والا ریلیشن نہ ہو. اب آخر میں ایک ایگزامپل سے اس کی وضاحت کروں گا. دیکھیں یہاں پر میرے پاس فعل ہے رأیت احد عشر کوکبا. رأیت فعل ہے اور فعل بھی 12 میں سے ہے. جب 12 میں سے ہے تو اس کا فاعل اندر ہوگا، آگے والا مفعول ہوگا. تو اب احد عشر اس کا مفعول بن رہا ہے. دیکھیں یہاں پر مرکب بنائی آیا اور وہ ما قبل کے لیے مفعول بن رہا ہے، لیکن یاد دلاتا چلو یہ جو احدہ پر زبر آ رہی ہے نا، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی یہ فکس شیپ ہے. انشاءاللہ ایک دو اسباق کے بعد ہم نے ایک ٹاپک پڑھنا ہے، اس میں یہ چیز تھوڑی سی اور بھی کلیئر ہو جائے گی. جاء احد عشر طالبا، یہاں پر جاء فعل ہے اور 2 میں سے ہے، اور احد عشر کون آئے؟ 11 طالب علم آئے. تو احد عشر اس کا فاعل بن رہا ہے. دیکھیں جملے کا جز بن رہا ہے، جملے کا حصہ بن رہا. لیکن اگرچہ یہ فاعل بن رہا ہے لیکن اس پر آپ کو فاعل والی پیش نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب بنائی ہے اور مرکب بنائی کے دونوں اجزاء کا اعراب آلموسٹ فکس ہوتا ہے کہ ان دونوں پر زبر لگانی ہے. پوری بات کا خلاصہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں. مرکب بنائی اور مرکب منا صرف میں بیسیکلی نا 2 پرانے اسموں کو جوڑ کر ایک نیا اسم بنایا جاتا ہے. جیسے نا ہماری مائیں کرتی ہیں یا ہماری جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، 2 پرانے کپڑوں کو ملا کر ایک نیا جوڑا بنا لیا، بچے کا ایک نیا جوڑا بنا لیا. تو جیسے وہ کرتے ہیں نا، ایسے مرکب بنائی اور مرکب منا صرف میں ہوتا ہے کہ 2 اسموں کو پکڑ کر ان کی مکسنگ کی جاتی ہے اور ایک نیا اسم بنا لیا جاتا ہے. اگر ان کی مکسنگ کرتے وقت کسی حرف کا سہارا لیا جائے تو اسے مرکب بنائی کہتے ہیں، اور اگر سہارا نہ لیا جائے تو مرکب منا صرف کہتے ہیں. اور ان دونوں کا اعراب بھی آلموسٹ فکس ہے. اور اگلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ یہ جملے کا حصہ بنتے ہیں، یعنی کبھی فاعل، کبھی مفعول، کبھی مضاف الیہ، اس طرح کبھی کیا بنتے ہیں اور کبھی کیا بنتے ہیں. ایگزامپل سے میں نے بات کو واضح کر دیا. اب آخر میں ایک اور بات دیکھ لیجئے گا جس کا ہمارے اس ٹاپک سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری اس فصل کے اندر، اس چیپٹر کے اندر یہ پوائنٹ آیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو کلیئر کرتا چلوں. دیکھیے گا ہماری کتاب میں نا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ مسند کس کو کہتے ہیں اور مسند الیہ کس کو کہتے ہیں. تو میں اسی کو تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا اس کو مسند کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہو اسے مسند الیہ کہتے ہیں. دیکھیے اب ایگزامپل سے یہ بات آسان ہو جائے گی. زید قائم، زید کھڑا ہے. آپ خود بتائیے معلومات کیا ہے یہاں پر؟ کھڑا ہونا. تو قائم یہاں پر معلومات ہے، مسند ہے. کس کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہے؟ زید کے بارے میں. تو زید یہاں پر مسند الیہ ہے. ضرب زید، زید کھڑا ہے. مجھے بتائیے معلومات کیا ہے؟ سوری کھڑا نہیں ہے، ضرب مارا. زید نے پھینٹی لگائی تھی. مجھے بتائیے معلومات کیا ہے؟ پھینٹی لگانا. یہ مسند ہے. اور کس کے بارے میں دی جا رہی ہے معلومات؟ زید کے بارے میں. تو یہ مسند الیہ ہے. تو کتاب میں یہ ٹاپک موجود تھا تو میں نے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. اور کتاب میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے ہمیں کہ یہ جو اسم ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. یاد رکھیں اس کتاب میں نا یہ مسند اور مسند الیہ کی بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم علم البلاغت پڑھتے ہیں نا، اس میں مبتدا خبر کا نام تھوڑا کم لیا جاتا ہے، مسند الیہ کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا علم البلاغت اور ان سے بھی تھوڑا اویئر کرنا چاہتے ہیں. بہرحال دیکھیے گا اسم کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. فعل کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ مسند الیہ بن سکتا ہے، مسند نہیں بن سکتا. یہ دوبارہ دیکھیے، فعل مسند بن سکتا ہے یعنی معلومات بن سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہوں.
فعل مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، اور حرف جو ہے یہ نہ تو مسند بن سکتا ہے نہ ہی مسند الیہ بن سکتا ہے، بلکہ حرف بیچارے کی نا یہی ڈیوٹی ہے کہ وہ کبھی دو اسموں کو ملائے گا، کبھی وہ دو فعلوں کو ملائے ایک فعل اور ایک اسم کو ملائے گا۔ تو اس کا کام کنیکٹر کا ہے، جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں نا، تو کپڑے کے دو پیسیز ہوتے ہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے دھاگا یوز ہوتا ہے، تو حرف کا یہی رول ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ امید ہے یہ اسباق آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کو اب جلد ہی شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔